الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد، کٹھن ہے بہت راہ حق کی مسافت، کٹھن ہے بہت راہ حق کی مسافت، بہت متحد ہو کے چلنا پڑے گا. وہ ایمان جس سے جلائے نہ آتش، وہ ایمان جس سے جلائے نہ آتش، اس ایمان کی خاطر بھی چلنا پڑے گا. بدل دے نہ تم کو زمانے کی رسمیں، بدل دے نہ تم کو زمانے کی رسمیں، تمہیں نظم دنیا بدلنا پڑے گا. میرے محترم و مکرم ناظرین اکرام، اسلام ایک ایسا جامع دین ہے جو انسانیت کے ہر پہلو کو محیط ہے. یہ نہ صرف فرد کی نجی زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، بلکہ اجتماعی زندگی کے لیے بھی جامع اصول مرتب کرتا ہے، اور ہر شعبہ زندگی میں انسانیت کی فلاح و بہبودی کی ترقی کے اصول طے کرتا ہے. اتحاد و اتفاق مسلمانوں کی کامیابی اور سربلندی کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب الجلال والاکرام نے مسلمانوں کو آپس میں متحد رہنے کا حکم دیا. سورہ آل عمران میں ارشاد ربانی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس آیت میں واضح طور پر مسلمانوں کو آپس کے اختلاف سے بچنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی تلقین کی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی اہمیت پر زور دیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن آپس میں ایک عمارت کے مانند ہے جس کے مختلف حصے ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. جب مسلمان متحد ہوتے ہیں تو ان کی اجتماعی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ان کی بات دنیا میں ایک وزن رکھتی ہے، اور مسلمانوں میں انتشار اور فرقہ واریت کے باعث نہ صرف ان کی اجتماعی قوت کمزور ہو جاتی ہے بلکہ اس کا فائدہ ان کے دشمن بھی اٹھاتے ہیں. سامعین اکرام، قرآن و سنت کی تعلیمات اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں متحد رہنا چاہیے تاکہ وہ دنیا میں سربلند ہو سکیں. اتحاد و اتفاق کو فروغ دینے اور معاشرے کی نفرت اور انتشار کو ختم کرنے کے لیے ان درجہ ذیل 4 نکات پر عمل کرنا اور اسے نافذ کرنا بھی ضروری ہے، جن میں پہلے نمبر پر یہ بات شامل حال ہے کہ آپسی معاملات میں اگر کوئی شکایت ہے، کسی سے کوئی تکلیف ہے، کسی سے کوئی جھگڑا ہے، تو ہم فوراً ایکشن نہ لیں بلکہ سوچے اور سمجھے اور غور و فکر کرے اس کا حل کیسے نکالیں. دوسرا طریقہ کار معافی اور عفو درگزر کا ہے. اگر کسی سے کوئی شکایت ہے، کسی سے کوئی اختلاف ہو گیا ہے، تو اس کو طول دینے کے بجائے معاف کر دینا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیا ہے، اور یہی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ مستقبل پر نگاہ رہنی چاہیے. حال کے تنازع کو ختم کر کے فوراً مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے. آپسی خلش کو ماضی میں چھوڑ کر بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے جد و جہد شروع کر دینی چاہیے. اور چوتھا نقطۂ نظر منصوبہ بندی کا ہے.
ناظرین اکرام، یہ چاروں نکات اتحاد و اتفاق کے فروغ اور اختلاف و انتشار کے خاتمے میں اہم کردار ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔